تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ۔ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا، ایک قوم ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا۔ شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس پہ بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے بشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں صنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اٹلی آخر اسی نے فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا۔ اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، لیکن بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر، تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے۔ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج ہے، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔